اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج لیبر ڈے مزدوروں کا دن ہے، اور کیونکہ میرا بنیادی تعلق مزدوروں سے ہی تھا، مزدوروں میں ہی رہا، میں بھی مزدور ہی سمجھ لیں، بنیادی طور پر تو میں مزدور ہوں، اور اس کے لیے میں نے اپنے وقت میں 70 سے لے کے اور 1994 تک باقاعدہ ایک جدوجہد تنظیم سازی کی، یونینز، پھر اس کے بعد فیڈریشنز، پھر اس کے بعد کنفیڈریشنز، اور پھر تمام آئی ایل او اور دوسری جو پی این ایف ٹی یو وغیرہ تھی، اور ایفلی امریکن تنظیموں کے ساتھ کام کیا۔ اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں اس دن کے حوالے سے ضرور بات کروں، اور میں نے جلدی میں جو کچھ میرے پاس ذہن میں ہے میں ضرور آپ کو بیان کروں گا۔ اس کو ہم شکاگو کے مزدوروں سے وہ مختص کرتے ہیں اس دن کو، کیونکہ یہ شکاگو میں جو امریکہ کا ایک شہر ہے، وہ وہاں کا صنعتی شہر تھا، اور وہاں پر مزدور جو تھے نا، ان کے ساتھ بڑا یعنی بے ایمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا دن میں، اور ان کو اجرت بھی پوری نہیں دی جاتی تھی، جس سے وہ اپنے بال بچوں کا وہ پیٹ پال سکتے۔ امریکہ شروع سے کوئی اتنا امیر ملک نہیں ہے، تو اب اس نے اپنی ان کی پالیسیاں یا اس نے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیا، تو وہاں پر وہاں کے مزدور تنظیموں نے مل کر ایک احتجاج شروع کیا، اور وہ احتجاج بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ شکاگو کے اندر جم غفیر تھا، انسانوں کی سیر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اور وہاں کی حکومت جو تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مزدور اب ضرورت سے زیادہ ایجیٹیٹ کر رہا ہے، تو وہاں کی جو انتظامیہ، فوج یا پولیس وغیرہ تھی، انہوں نے ان پر انتہائی ظلم کیا، اور جتنے بھی، اور تاریخ کے مطابق شاید 10,000 سے زیادہ مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان مزدوروں نے کیا کیا، ان کی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنی قمیضیں اور جو اپنے کپڑے تھے ان کو ان خون سے رنگا جو ان شہیدوں کا تھا، اور ان قمیضوں کو جھنڈے بنا لیا گیا۔ اور یہ جو جال جھنڈا آج ہم جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اسی کی نشانی ہے کہ جب وہ خون آلود جو تھے نا کپڑے، ان کے جھنڈے تھے، اور پھر اس تحریک نے وہ رنگ پکڑا کہ پوری دنیا کو اس سے سبق حاصل کرنا پڑا، اور آخر انتظامیہ اور جو سرمایہ دار تھے ہار گئے، اور وہاں کے مزدور جیت گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ شکاگو اور پوری امریکہ میں لیبر کے لیے ایک قانون سازی ہوئی، لیبر پارٹی بنی، اور اسی طرح اور بہت سارے معاملات۔ 8 گھنٹے کا ٹائم جو ہے لیبر کا، وہ پھر اجرت، پھر ان کو اوور ٹائم ڈبل، اور اسی طرح ان کو چھٹیاں جو تھیں گزٹیڈ، اور اس کے بعد قانون کہ یہ کو اس طرح چھٹیاں ملنی ہیں، سالانہ چھٹیاں اتنی ہوں گی، دوسری سارے مراد، بونسز، یہ ساری چیزیں ملیں۔ یہ اس کا ایک بنیادی تعارف ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ شکاگو کا کیوں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے بعد ان تحریکوں نے جنم لیا، جس میں روس میں باقاعدہ زار روس کے خلاف جو کارل مارکس اور وہ جو تھا لینن، ان سب نے اس پر کتابیں لکھی، اور اس کے لیے یہ تھا جسے ہم اشتراکیت کا نظام، اس کے اوپر انہوں نے وہ ایک باقاعدہ اپنا منشور دیا، اور اس کے بعد زار روس کی حکومت ختم ہوئی، اور وہاں پر اشتراکیت کی، جسے ہم آج سوشلزم کہتے ہیں، اس کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ ساری جدوجہدیں ہیں۔ جب بھی کوئی انسان دنیا میں اٹھتا ہے یا جدوجہد نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی شخص طاقتور ہو، ماں تک اگر بچہ روئے نہ تو دودھ نہیں دیتی، اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ بھوکا ہے۔ اسی طرح یہ ایک جو مزدوروں کے لیے، اس کے لیے قرآن کے اندر ایک بڑی واضح آیت تھی، القاسب و حبیب اللہ، یہ جو محنت کرنے والے، محنت کا شے، یہ اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں، حبیب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح پھر جب میں نے حضور کے حدیث بھی پڑھی تو اس میں تھا کہ باقاعدہ کہ مزدور پسینہ خشک ہونے سے اس کی پہلے اس کی مزدوری دے دو، اور اس کو اس کا حق پورا دو۔ اور اسی طرح اسلام کی جو بنیاد اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی بڑی مساوات اور ایک بڑی ایسی سسٹم ہے۔ اسلام کا جو
جسے ہم کہتے ہیں نا نظام جو تھا، جسے ہم وہ نظام حکومت اور جو معیشت کا نظام تھا، اس میں یہ سارے اصول بڑے بنیادی طور پہ 1450 سال پہلے درج کر دیے گئے تھے، اور اس کے مطابق حضرت حضور کے زمانے میں بھی جو اصول قائم ہوئے، اور اس کے بعد باقاعدہ جب حکومتیں بنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے جو صحابہ تھے، اس کے بعد یعنی ان دو کے درمیان بنیادی طور پر تمام اصلاحات کر دی گئیں اسلام کے مطابق۔ لینڈ ریونیو یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ کس طرح فوج یا دوسرے جو ادارے تھے سرکاری، ان کو کیسے تنخواہیں ملتی تھی، تو اس کا میں مختصر سے میں بات بتا دوں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ اسلام کے دور میں جو اجرت تھی، ان کی جو وہ ہوتی تھی نا ضروریات یا ان کے اہل خانہ کی، اس سے ملتی تھی کہ اگر ایک سپاہی ہے اور اس کے گھر میں 5 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں اور 2 ماں باپ ہیں، تو اس کو 9 آدمیوں کی اجرت کے مطابق اجرت دی جاتی تھی۔ یعنی جو ہوتی تھی نا کام لینا، عہدہ قابلیت کے مطابق دیا جاتا تھا، اور اجرت اس کی کفالت کے مطابق دی جاتی تھی۔ یہ ایک اسلام کا مسلمہ اصول ہے، آج ذہن میں رکھ لو۔ جو لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ اسلام کا نظام سرمایہ دارانہ ہے، تو وہ بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اور وہ چاہیں تو میرے ساتھ کسی وقت بھی بیٹھ کے پوری تاریخ دیکھ لیں اسلام کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جو لینڈ ریفارمز کی بات کی تھی، حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ جو زمین اس کی ہے جو اس کو کاشت کرتا ہے، اور حالانکہ اسی معاملے میں جب ایک قطع اراضی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو آپ نے ان کو کہا کہ بلال یہ زمین جو تیری کاشت میں نہیں ہے، اس کو تم حکومت کو دے دو، اسٹیٹ کو دے دو۔ تو اس پر انہوں نے یہ تھوڑا سا کہا کہ یہ مجھے حضور نے تحفے کے طور پہ دی تھی، کیونکہ وہ جنگ کے بعد جو ملتا تھا اس میں ملی تھی، تو مجھے اس میں اعتراض ہے۔ تو آپ نے لیکن حضرت عمر نے اس زمین کو لے کر باقاعدہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جو کاشت کرتے تھے۔ اسی طرح تمام نظام اسلامی، اسی طرح عدل کا انصاف یعنی نظام کسی بھی ملک کے اندر، جیسے میں بات کرتا ہوں پہلے بھی کہ کبھی کوئی اچھا نظام آ ہی نہیں سکتا جہاں پر ادارے منصف نہ ہوں اور عدالتیں فوری انصاف مہیا نہ کریں۔ وہ جیسے ایک انگلش کا آج بھی ہم محاورہ کہتے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی اگر تم انصاف میں دیر کرو گے تو در حقیقت آپ انصاف کی منافقت کر رہے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصول مسلمہ اصول ہے جو انہوں نے، یعنی میں نے جب کارل مارکس کو پڑھا، یہ جو جس نے رشیا نے جس کے اس کے اوپر انقلاب لایا گیا، تو اس نے تمام مذاہب کی اسٹڈی کی، ہندوازم، عیسائی، پارسی، یہودی، لیکن اسلام کی بھی اس نے اسٹڈی کی۔ لیکن وہ جہاں بھی وہ ان کا نام لیتا ہے، ان کے پیغمبروں کا، ان کے جو کتابوں کا، تو اس پہ کوئی وہ ایسی بات نہیں لکھتا یعنی لیکن جہاں وہ قرآن کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہولی قرآن، اور جہاں میرے آقا کا ذکر کرتا ہے تو گریٹ پروفٹ محمد کر کے لکھتا ہے۔ کیونکہ اگر اشتراکیت کے اندر جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا بنیادی طور پر اللہ کا نام ڈال دیا جائے، تو وہ آج کے دور کے مطابق سب سے قریب ترین اسلام کا نظام ہے۔ لہذا میں کوئی اشتراکیت، میں نے بہت زیادہ تنظیموں میں کام کیا، لیکن اس کے بعد جب میرے بچوں نے ماسٹرز کے امتحان دیے، بچیوں نے، تو میں نے ان کو باقاعدہ اس پہ پولیٹیکل سائنس میں جو سبجیکٹس تھے، یعنی آخری تھیسس جو تھا اسلامائزیشن پہ لکھوایا، جبکہ پہلے 2 ہی صرف ہیں، کیپٹلزم اور سوشلزم، لیکن میں نے اس پہ اسلامائزیشن کا پورا نوٹ لکھوایا اور اسی پہ انہوں نے اپنا تھیسس مکمل کیا۔ میں تمام لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر تم قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کی تو اتنی سخت نفی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے 30ویں پارے میں آیت میں کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں گھروں میں، اپنی تجوریوں میں سونا اور مال، اور ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کرتے، روزے قیامت اس مال کو ستونوں میں بھر دیا جائے گا، لمبے لمبے ستونوں میں، اور وہ آگ بن جائیں گے، اور اس آگ میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو ان کو اکٹھے کرتے تھے، اور پھر وہ آگ ان کے دلوں کو جا کے چھو لے گی۔ کبھی گمان کرو 30واں سپارے کی اگر ہم تو قیامت کا ذکر اور دوسری یہ ساری چیزیں، یتیموں غریبوں کا دھیان کرنا، سارا کچھ کرنا، اتنی وہ وضاحت کے ساتھ ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر اور ترجمے میں پراپرلی نہیں جاتے، بلکہ ترجمہ کرنے والے بھی آج کے دور کے عالم یا جو بھی کچھ، میں برا نہیں کہتا لیکن بہت اچھے اچھے لوگ ہیں،
لیکن ہم کیونکہ جس نظام میں رہتے ہیں عالم تنخواہ دار ہیں اور تنخواہیں دینے والے سرمایہ دار ہیں یا حکومت ہے، تو وہ حکومتوں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میں وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اس میں تفکر کی اجازت دے اور اللہ ایسا معاشرہ قائم کر دے جس میں عدل، انصاف اور ایک برابری کا نظام ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا مختصر واقعہ ہے کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ اگلے دن اپنے کندھے پہ جو بچے ہوئے تھان تھے، تاجر تھے بہت بڑے، وہ بچے ہوئے تھان سب کچھ اسلام کے لیے دے دیا، وہ کندھے پر رکھ کر بازار ایک گاؤں میں بیچنے چلے گئے اگلے دن۔ تو صبح ساری امت ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر چلے گئے۔ شام کو جب آپ واپس آئے تو حضرت عمر ملے رستے میں، وہ کہنے لگے ابو بکر آپ کو ساری امت ڈھونڈتی پھر رہی ہے، آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کی روزی کے لیے، رزق کے لیے گیا تھا، میں وہ مجھے ملا ہے درجہ میں کروں گا، لیکن بچوں کے لیے روزی بھی تو کمانا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا ہم ماہانہ مقرر کرتے ہیں جسے وہ مشاعرہ کہتے تھے۔ تو اس پر آپ کے باقاعدہ مجلس شورا بیٹھی، 3 دن تک وہ مجلس شورا ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جیت صحابہ بیٹھے تھے کہ وہ اتنے بڑے ملک جو حکومت تھی اس کو آئیں گے، سفیر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے ان کا معیار کیا ہو، کتنی ان کو دی جائے، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے کے گئے اور پھر آپ نے وہاں کہا کہ کس بحث میں پڑ گئے ہو تم؟ میرا مشاعرہ مدینہ کے مزدور کی اجرت کے برابر رکھا جائے، اور تاریخ شاہد ہے ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے کبھی مولویوں سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کے لیے حلوہ بنایا کھجوروں کا، تو آپ نے کہا کہ میرا مشاعرہ جو ہے اس کے مطابق تو صرف وہ جو آتا ہے، تو نے یہ کیسے بنا لیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک مٹھی جو روزانہ بچاتی تھی اور مجھے علم تھا کہ آپ کو کھجوروں کا حلوہ پسند ہے، اور اس لیے وہ بچا کے میں نے کھجوریں خریدی اور آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ آپ نے وہ حلوہ نہیں کھایا اور فوراً بیت المال میں گئے، کہنے لگے مجھے ماہانہ ملتا ہے مشاعرہ، اس میں سے ایک جو مٹھی کم کر دو۔ یہ ہے اسلام کا نظام جسے آج ہم بیٹھ کے ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے یہ سرمایہ دار ظالم جو آج ہم جس شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا وہ ایک خاص نظام ہے جس میں دولت مند ہی اس میں وہ کرتا ہے۔ آج کیونکہ میں مزدور کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سچ ضرور کہوں۔ شیبائے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ فی امان اللہ۔